ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरिफ किसाना, आपका मेज़बान, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहाँ पे हम स्वीडन और यूरोप की अहम ख़बरें और अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और आज 7 मई जुमेरात का दिन है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे बल्कि यूरोप के ममालिक ने एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी पे साइन किए हैं। स्वीडन में जो इंटरेस्ट रेट है शरह सूद, उसके हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे जो खाने पीने की कीमतें और मकानों के किराए हैं उनके हवाले से बात होगी। फिर स्वीडन में जो सिटीज़नशिप के कवानीन के हवाले से बात हो रही है, उसमें मज़ीद अपडेट्स इसमें शामिल हैं। स्वीडिश पॉलिटिक्स में जराइम पेशा अफराद मौजूद हैं, ये एक बड़ा हैरानकुन इंकशाफ है, इस पर बात होगी। और फिर एक ख़ास किस्म का वायरस है जिसके हवाले से कहा गया है कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। ये पूरे यूरोप के लिए जो है वो एक अहम न्यूज़ हो सकती है। मुआशी परेशानियों की बात है। और फिर ये है कि तेज़ रफ्तारी पे ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर सकती है, लेकिन ये तेज़ रफ्तारी की हद क्या है और किस हद तक जो है वो छूट देते हैं और जुर्मानों की तफसील क्या है, इस पे भी जो है वो हम पूरे जो है वो डिटेल से बात करेंगे, जो इस विला की आखिरी न्यूज़ है। और ख़बरों की तरफ जाने से कबल आप लोगों के लिए एक इत्तला के 6 जून हफ्ते के दिन स्टॉकहोम के इलाके थुम्बा में पंजाबी म्यूज़िक का एक ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है, जिसका ये आप पोस्टर देख सकते हैं। और ये 5 बजे शाम को जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप म्यूज़िक लवर हैं, पंजाबी म्यूज़िक को पसंद करते हैं, तो यकीनन आप इससे लुत्फ़ उठाएंगे। अब चलते हैं जनाब आज की जो है वो ख़बरों की जानिब। सबसे पहली खबर यह है कि जो यूरोपीय ममालिक जिनमें स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और बल्कि 33 यूरोपीय ममालिक हैं, इन्होंने आर्मीनिया के शहर में एक मुश्तरका जो एग्रीमेंट है उस पर वो साइन किया है, जिसका मकसद गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकना है। और इस मुआहदे के मुताबिक जो इंसानी स्मगलिंग है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ, जो महाजरीन या रेफ्यूजीज आएंगे उनकी जल्द वापसी मुमकिन बनाना, और बॉर्डर कंट्रोल बेहतर करना, और 2015 में जो एक रेफ्यूजीज क्राइसिस आया था उस जैसे इकदाम से बचने के लिए कोशिश करना। इस मुआहदे में मैंने बताया कि 33 यूरोपियन ममालिक शामिल हैं, जिसमें स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और फिनलैंड भी शामिल है, और इटली भी इसका हिस्सा है। लेकिन स्पेन ने इस मुआहदे में शमूलियत इख्तियार नहीं की। और ये मुआहदा इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि यूरोप जो है वो इमिग्रेशन के मामले में सख्त से सख्त पॉलिसीज़ की तरफ जा रहा है। और इसके बाद जनाब दूसरी खबर ये है स्वीडन से, और ये अच्छी खबर है। लोग कहते हैं अच्छी खबरें कम मिलती हैं। जो अच्छी खबर ये है कि स्वीडन का जो एक बैंक है स्वीड बैंक, इसने कहा जी कि 2027 तक जो इंटरेस्ट रेट है इसमें इजाफे का इम्कान नहीं है, यानी शरह सूद यही रहेगी। तो जिन लोगों ने घरों के लिए, गाड़ियों के लिए या बाकी जो लोन लिया हुआ है उनके लिए अच्छी खबर है कि शरह सूद यही जो है वो बरकरार रहेगी और उनको इजाफी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और तीसरी भी खबर वो भी अच्छी है कि स्वीडन में खुराक की कीमतें जो हैं उनमें काफ़ी कमी वाक़या हुई है, तकरीबन निस्फ परसेंट, 0.5% तक कम हुई है। और इसमें कुछ चीज़ों में काफ़ी कमी हुई है, जैसे कॉफ़ी वगैरह है, उनकी कीमतें भी काफ़ी कम हुई हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बढ़ी भी हैं, जैसे बीफ की कीमतें बढ़ी हैं। तो अमूमी तौर पे जो है वो कीमतें जो है वो कम हुई हैं और लोगों के लिए ये एक अच्छी रिलीफ है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं चौथी खबर में स्वीडन की हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी की। आपको पता है कि हाल ही में इन्होंने सिटीजनशिप के हवाले से कानून पास किया, और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जो पीआर के हवाले से और दीगर कवानीन भी इन्होंने पास करने हैं। तो स्वीडन की जो कानून साज काउंसिल है उसके पहले मसवदा जाता है, ड्राफ्ट जाता है, फिर वो उस पर अपनी राय देते हैं। तो उन्होंने हुकूमत के इस मंसूबे पे सख्त तनकीद की है, जिसके तहत परमानेंट रेजिडेंस को जो है वो लिमिट किया जा रहा है और परमानेंट रेजिडेंस कम दी जाएगी। और उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत जो है वो इंसानी पहलू को नज़रअंदाज कर रही है और सिर्फ इमिग्रेशन के मामले को उन्होंने अपने ज़हन में रखा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पांचवी खबर भी इमिग्रेशन से रिलेटेड ही है। यहाँ पे दो बहन भाई थे, स्वीडन के शहर उपसाला में रहते थे। उनकी खाला ने उनको अडॉप्ट किया था जब वो बच्चे थे, वो यहाँ रह रहे थे कि उनकी जो मदर था, वालदा, उनका इंतकाल हो गया था। तो इसके बाद जब वो अडॉप्ट हो गए, वो यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन अब जब वो 18 साल के हो गए तो कह रहे हैं जी कि अब तो बड़े हो गए हैं, तो अब तो उनको अडॉप्शन की जरूरत नहीं है। तो अब वो जो है वो वापस अपने मुल्क जाएं और उनको यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं। छठी खबर यह है कि स्वीडन की जो सिटीजनशिप के हवाले से जो कानून बना, आपको पता है, जो अबूरी
قوانین تھے ٹرانزیشنل رولز، اس کے بارے میں جو ہے وہ تنازع ہے، اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اس کو دوبارہ ووٹنگ ہونی چاہیے، اس معاملے کو حل کیا جائے۔ تو اب جو ایک پارٹی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، لبرل پارٹی، اس کی جو رہنما ہے سمینا محمسن، وہ خود بھی امیگرینٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس پہ دوبارہ ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ ہو گیا اور ہو گیا۔ لیکن لیفٹ پارٹی نے سویڈش ڈیموکریٹس پہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے چیٹنگ کے ذریعے سارا کیا اور یہ دوبارہ ہونا چاہیے۔ تو یہ معاملہ جو ہے ابھی چل رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ معاملہ کس طرف جو ہے وہ جائے گا۔ اور آپ یہ نیوز سن چکے ہیں کہ اپوزیشن نے کہا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ ٹرانزیشنل رولز کو چینج کریں گے۔ ساتویں خبر یہ ہے کہ سویڈن کی پولیس نے جو اسکول اور سوشل سروسز پر تنقید کی ہے کہ وہ بچوں کو کرائمز کی طرف، جرائم کی طرف جانے سے روکنے میں ناکام ہے۔ اور ایک سروے ہوا ہے، اس سروے میں 75% جو پولیس کے لوگ ہیں، ملازمین ہیں، اہلکار ہیں، انہوں نے کہا جی کہ موجودہ نظام صحیح طور پہ کام نہیں کر رہا۔ تو سویڈن میں گینگ کرائمز اور ٹین ایجرز کا کرائمز میں، جرائم میں جانا، ڈرگس میں جانا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ اسی حوالے سے سروے ہوا ہے جس میں انہوں نے اسکولوں اور سوشل سروسز پہ تنقید کیا۔ ناظرین سے میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنی رائے فیڈ بیک دیں کہ کیا وہ پولیس کے اس سروے سے اتفاق کرتے ہیں کہ اسکول اور سوشل سروسز بچوں کو جرائم کی طرف جانے سے روک رہے ہیں۔ آپ کی رائے بڑی اہم ہوگی۔ اور اگلی خبر بھی جرائم سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن وہ سیاستدانوں کی بڑی حیران کن، چونکا دینے والی رپورٹ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سویڈن میں 300 سیاستدان جو منتخب ہیں یا سرکاری نمائندے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں جو پیشہ ورانہ جرائم کا نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ ایک بڑی حیران کن چیز ہے، اور اس میں 70 لوگ ایسے ہیں، 70 جو اہم عہدوں پہ اب بھی موجود ہیں۔ اگر اتنے بڑی تعداد جو ہے وہ نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہے تو یہ سویڈش معاشرے اور جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہو سکتا ہے۔ اور اگلی خبر 9th خبر صحت کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ سویڈن میں جو ٹی بی ای وائرس، جو کہ ایک ٹک ہوتی ہے، اردو میں جس کو چچڑ کہتے ہیں، اس سے یہ پھیلتا ہے، اور اگر یہ کاٹ لے، گھاس میں ہوتا ہے، سبز جگہوں پہ، پانی کی جگہ پہ اگر کاٹ لے تو یہ وائرس انسانی جسم میں منتقل کرتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے، پھر وہ وائرس دماغ میں بھی جا سکتا ہے، اور دماغ میں سوزش ہو سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک وائرس ہے۔ اس کا حل یہ تھا کہ اس کے لیے ویکسین کروائی جائے، تو یہ ویکسین ضرور کرائیں۔ اس پہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے، یہ میں نے بھی خود ویکسین کروائی ہے، ایک دفعہ پہلے آپ کرائیں گے، پھر 2 ماہ بعد اگلی ڈوز، اور پھر نیکسٹ ایئر۔ تو 400-500 کراؤن کی ویکسین ہے، لیکن آپ کی جان بچ سکتی ہے، اور خصوصاً جو لوگ پانی کے علاقوں میں یا گھاس میں جو کام کرتے ہیں، جو باغبانی کا کام کرتے ہیں، انہیں ضرور لگوانی چاہیے۔ باقی بھی جو لوگ ہیں، ظاہر لوگ گرمیوں میں جاتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، باغات میں بیٹھتے ہیں، تو ان کو ضرور یہ ویکسین کروانی چاہیے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد جناب اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں مالیاتی پریشانیاں بہت سے لوگوں کی بڑھ گئی ہیں، اور اس حوالے سے سروے ہوا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بل، کرائے کے بل، رہائش کے دیگر بل جو ہے وہ دینے کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اور یہ اس کی پوری جو ہے وہ تفصیل اس سروے میں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 19% جو لوگ ہیں وہ اپنی مالی پوزیشن، یعنی اپنا جو آمدنی یا اخراجات ہے اس کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں۔ آخری اور بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سویڈن میں اگر تیز رفتاری کریں، بلکہ یورپ میں بھی، تو پولیس فائن کرتی ہے، لیکن اب یہ ڈیٹیل آئی ہے کہ وہ اتنی حد تک وہ چھوٹ دیتے ہیں، اور جو پولیس آپ کی وہ رفتار کو چیک کر رہی ہوتی ہے اپنے کیمرے سے، لیزر سے، تو اس میں ایک عمومی طور پہ جو 6 کلومیٹر فی گھنٹہ سے اگر آپ زیادہ چلا رہے ہیں، جو آپ کی گاڑی پہ آ رہا ہے، تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گاڑی کا جو میٹر ہے اور وہ جو پولیس چیک کر رہی ہے، اس میں کچھ فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ 6 کلومیٹر تک کا جو ہے وہ مارجن دیتے ہیں۔ تو اس کی پوری تفصیل یہاں پہ جو پولیس کے جو ایک اہلکار ہیں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی قانونی طور پہ تو اگر 1 کلومیٹر بھی آپ اوپر چلا رہے ہو تو آپ کو فائن کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ وہ کرتے نہیں ہیں، وہ 6 کلومیٹر تک جو ہے وہ چھوٹ دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا، جیسے میں نے کہا، میٹر وہ جو ہے وہ اس میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر 100 کلومیٹر والی سڑک پہ اگر کوئی 106 110 تک بھی چلا رہا ہے تو شاید اس کی بچت ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، آپ ایسے نہ کریں، آپ احتیاط سے ہی چلائیں،
یہ مارجن کو اگر آپ رکھ کے کریں گے تو شاید پھر اور آپ زیادہ کریں، لیکن اتنا مارجن وہ ضرور دیتے ہیں، بالکل ایگزیکٹ نہیں کرتے۔ اب جرمانوں کی جو شرح ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ سڑکیں ہیں جن کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے، یعنی 30، 40 اور 50، اور دوسری وہ سڑکیں جو 50 سے اوپر ہیں، جو 60، 70، 100، 110 تک چلتے ہیں۔ تو پہلا آگے ہے کہ اگر 1 سے 10 کلومیٹر تک آپ زیادہ چلا رہے ہیں، یعنی 10 کلومیٹر تک زیادہ چلا رہے ہیں، تو اگر آپ 50 والی سڑک پہ چلا رہے ہیں یعنی 50 تک، تو وہ جرمانہ ہوگا 2000 کراؤن، اور اگر وہ 50 سے اوپر ہے تو پھر ہوگا 1500 کراؤن۔ پھر جناب یہ ہے کہ اگر آپ کی رفتار وہاں جو حد رفتار ہے جو وہاں پہ لمٹ ہونی چاہیے، اسپیڈ لمٹ، اس سے 11 سے 15 کلومیٹر زیادہ ہے، تو پھر آپ کو 50 والی پہ جرمانہ ہوگا 2400، لیکن 50 سے اوپر والی پہ جرمانہ ہوگا آپ کو 2000۔ پھر جناب آگئی 16 سے 20، اگر آپ کی رفتار زیادہ ہے تو پھر 50 والی پہ جرمانہ ہوگا 2800، اور 50 سے ابو وہ ہوگا 2400۔ پھر یہ ہے کہ 21 to 25 اگر آپ کی اسپیڈ زیادہ ہے تو پھر آپ کو فائن ہوگا 3200، اور 50 سے اوپر ہوگی تو 2800۔ پھر آ گیا جناب 26 to 30، اس میں اگر 50 تک کی سڑک ہے تو پھر ہو جائے گا آپ کو 3600، اور اگر وہ 50 سے اوپر والی ہے تو پھر ہو جائے گا 3200۔ پھر آ گیا جناب 31 to 35، 35 کلومیٹر تک آپ زیادہ چلا رہے ہیں تو 50 والی جو تک کی ہے اس پہ 4000 جرمانہ ہے، اور جو 50 سے اوپر والی ہے اس پہ ہو جائے گا 3600۔ اور اگر آپ چلا رہے ہیں 36 سے 40 کلومیٹر زیادہ، تو 50 والی جو سڑک ہے اس پہ آپ کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا، اور آپ کے پاس آپ کے خلاف کیس بھی رجسٹر ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ 50 سے زیادہ والی سڑک پہ 36 to 40 کلومیٹر رفتار زیادہ چلا رہے ہیں تو وہاں جرمانہ جو ہے وہ 4000 ہے، وہاں لائسنس نہیں لیتے۔ اگلا جناب آ گیا کہ 40 کلومیٹر سے زیادہ آپ چلا رہے ہیں تو 50 تک والی پہ وہی ہے، آپ کا لائسنس بھی منسوخ اور آپ کے خلاف کیس بھی فائل ہوگا، پھر اس میں ظاہر فائن بھی ہوگا۔ اور سیم چیز ہے کہ اگر 50 پلس والی سڑک پہ بھی اگر آپ 40 کلومیٹر سے زیادہ چلا رہے ہیں تو آپ کا لائسنس بھی منسوخ ہو جائے گا اور آپ کے خلاف مقدمہ بھی ہوگا۔ تو یہ جناب چیزیں جتنی احتیاط کریں اتنا ہی اچھا ہے، تاکہ جرمانے سے اور ان چیزوں سے بھی بچیں۔ ولاگ تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن اپڈیٹ بہت زیادہ تھے۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنے دوست صاحب آپ کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ہمیشہ کی طرح آپ لائک کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔